رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک اور سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک، اور میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ کشور نازلی، اور ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے لے کر آئی ہوں پروگرام بات سے بات۔ تو ہم نے مختلف ایشوز پہ بات کی، ہم مختلف پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں معاشرے کے، اور جو ہو رہا ہوتا ہے، جو لوگ فیل کرتے ہیں، اور میری صرف یہ کوشش ہے اس پروگرام میں کہ ہم اپنی سوچ میں، اپنی پرسنالٹی میں چینجز لے کر آئیں، آپ مجھے میری اصلاح کریں، اور میں آپ کو آپ کی باتیں بتا سکتی ہوں کہ اس سوسائٹی میں ہم کیسے اچھی طرح سے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایک چیز جو کہ اکثر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے ریڈنگ کی کمی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہم ریڈ نہیں کر پا رہے۔ اس کی وجہ یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ریڈنگ کا شوق نہیں رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اب ریڈنگ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ادر ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، وہ بھی ضروری ہیں۔ جو لوگ ورکنگ ہیں ان کے لیے بھی ادرز ایکٹیویٹیز ضروری ہو گئی ہیں، وہ ریڈنگ اس طریقے سے نہیں کر پاتے۔ پھر بھی ڈیجیٹل جو ہمارے پاس اپلیکیشنز ہیں اس نے بھی پھر بھی تھوڑی بہت کنٹریبیوشن کی ہے، اور لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ میں نہیں کہوں گی کہ لوگ پڑھنا نہیں چاہتے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اور ہوم میکرز جن سے میں اکثر مخاطب ہوتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے یہ خواتین کا پروگرام بھی ہونا چاہیے، اس میں ان کی بھی کمپلیٹ کنٹریبیوشن ہونی چاہیے، جو اپنے گھر پر اپنے بچوں کے لیے کام کر رہی ہیں اور ان کو ڈسپلن بنا رہی ہیں، آرگنائزڈ کر رہی ہیں گھر کو، تو ان کے لیے بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے مشکل پڑھنا۔ تو آج میں نے سوچا کہ ایک بہت ہی فیمس بک ہے جس کا نام ہے 40 رولز آف لو، اف یو کین سی 40 رولز آف لو بائی ایلف شیفک۔ اس رائٹر نے لکھا ہے، اور یہ بڑی خوبصورت بک ہے، اس میں اسپریچویلٹی ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اب ہم جو اس کے رولز ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں اس پہ بات کریں کہ اس میں رول ہے کیا۔ تو میں آپ کو ریڈ کر کے بتاؤں گی، ظاہر ہے مجھے سارے رولز بائی ہارٹ تو یاد نہیں ہو سکتے۔ تو فرسٹ رول اس بک میں جو لو کا ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ وی سی گاڈ is a direct reflection of how we see ourselves. If God brings to mind mostly fear and blame, it means there is too much fear and blame welled inside us. If we see God as full of love and compassion, so are we. اس رول کے مطابق، اکارڈنگ ٹو دس رول، ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اکثر یہ سنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی ملتا ہے۔ جیسے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، تو ہماری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، معاف کرتا ہے بے شک۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم جس طرح سے ہم گاڈ کو دیکھتے ہیں، پرسیو کرتے ہیں، وہ اصل میں ہمارا ریفلیکشن ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ایک خوف کا نام ہے، ایک ظلم ہے، اور وہ کمپیشنیٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر بہت سارے خوف ہیں۔ تو ہمیں اپنی عبادات سے، ہمیں اپنی زندگی میں سوچنا چاہیے کہ کیا ایسی چیز ہے جس سے ہم خوف زدہ ہو رہے ہیں، جس کے اندر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف ظلم ہی کرے گا یا ہمیں بدلے ہی دے گا ظلم کے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم بھی ہیں، بہت کریم بھی ہیں۔ تو اکارڈنگ ٹو ایلف شفق، تو فرسٹ رول تو ان کا یہ تھا کہ گاڈ ٹو لائک پرسیپشن آف گاڈ از اے ریئل ریفلیکشن آف آور thinking. Like I can read again. So God is a direct reflection of how we see ourselves. So this is very important to look inside us, know about us, what are the problems and issues with us، ہم میں کیا پریشانیاں ہیں، ہمیں کیا فیئر ہے، ہمیں کیا خوف ہے، ان سب کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو یہ تو تھا پہلا رول 40 رولز آف لو کا۔ تو جو لوگ کتاب نہیں بھی پڑھ پا رہے ہیں وہ اس رول کو دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا رول جو ہے وہ یہ ہے لو کا، کہ گاڈ از ہاؤ وی سی آور گاڈ از اے ڈائریکٹ ریفلیکشن آف آور سیلفس، جو ہمارے اندر ہے وہی ہم دیکھ پا رہے ہیں۔ تو اس کو یہ بہت گہری بات ہے۔
اچھا، اسی طرح ایک دوسرا رول ہے اس بک میں، 40 رولز آف لو کی جو ہم بات کر رہے ہیں، دوسرا رول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف کسی ورشپ پلیس میں ہے، یعنی مسجد میں نہیں ہے، صرف اور صرف مسجد میں نہیں ہے، یہاں پر یہ بات بہت ضروری ہے کہ صرف اور صرف مسجد میں نہیں ہے، مسجد میں بھی ہے، لیکن اس کو اور جگہوں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، مثلاً کہ ہم اس کو اس کی بنائی ہوئی تخلیق کردہ چیزوں میں دیکھ سکتے ہیں، اس کی خوبصورت کائنات میں دیکھ سکتے ہیں، اس کی گیلیکسیز میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے پیڑ پودوں میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے بنائے ہوئے انسان میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے جانوروں میں دیکھ سکتے ہیں، ہم جس کو بھی دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، کتنی خوبصورت تخلیق، کتنی پرفیکشن کے ساتھ ہماری باڈی کے اندر ایک نظام چل رہا ہے، کتنی باقاعدگی کے ساتھ سانسوں کا نظام، ہماری ڈائجسشن کا نظام، ہمارا آنکھوں کا ایک دیکھنے کی حس، ہمارے بولنے کی صلاحیت، سب کچھ میں اللہ موجود ہے۔ اور اکارڈنگ ٹو دس رول، میں پڑھ دیتی ہوں آپ کے لیے یہ رول کہ کیا ہے، that you can study God through everything and everyone in the universe, because God is not confined in a mosque, church, but if you are still in need of knowing where exactly his abode is, there is only one place to look for him: in the heart of true lover. وہ اگین وہی جو بات میں نے شروع میں کہی کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف مسجد میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہی از اومنی پریزنٹ، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو آپ اس کو اس کی بنائی ہوئی تخلیق میں دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو اس کے پیدا کردہ انسانوں میں سب سے زیادہ ڈھونڈ سکتے ہیں، اور اگر آپ صحیح معنوں میں اس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، ٹھیک ہے مسجد میں بھی ہے اللہ تعالیٰ، تو بھائی چاہے اس کا کوئی نام لیتا ہو یا نہ لیتا ہو، اللہ تعالیٰ تو سب کی ہی سنتے ہیں۔ لیکن اگر اس بک کے اکارڈنگ، اگر آپ نے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا ہے، خدا کو ڈھونڈنا ہے، اس کو سرچ کرنا ہے، تو آپ کہاں ڈھونڈیں گے؟ اس کے عاشق کے دل میں۔ ٹرو لور از اے کی ورڈ۔ دیکھیں، لور از این ایمبیگوس ٹرم، مطلب ایک مبہم ہے لور، میں پیار کرتا ہوں، کتنا کرتا ہوں کچھ نہیں پتا۔ ٹرو لور یعنی جو ہمارے ولی گزرے ہیں، میں پیغمبروں کی کیا بات کروں کہ تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ان کی بات یہاں پر کروں، میں کبھی بھی وہ ٹاپک نہیں بات کرتی جس کو میری جو ہے وہ نالج جو ہے وہ کافی ناقص ہو۔ لیکن جو ہم نے سنا ہے کہ ولیوں نے اللہ تعالیٰ سے عشق کیا، اس کے رسول سے عشق کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو انعام کے طور پہ اپنی پریزنس کا احساس نہیں دلاتا ہوگا؟ تو سوچیں کہ جو ٹرو لورز ہیں، جو سچے عاشق ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی بالکل اللہ کے کہنے پر چلاتے ہیں، تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بڑے عاشق رسول ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، وہ لوگ بڑے سمپل لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو جج نہیں کرتے، حالانکہ بہت زیادہ وہ خود اتنے ان کے اندر ان کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے، لیکن وہ آپ کو جج نہیں کریں گے، وہ آپ کو نہیں کہیں گے کہ تم کیسی بد مذہب ہو، تم مذہب کو نہیں سمجھتی۔ لیکن جو ایک لور ہوتا ہے نا، جو ٹرو لور نہیں ہوتا، وہ تھوڑا سا ابھی سطحی ہوتا ہے، تو وہ کہہ بھی سکتا ہے آپ کو کہ بھائی تم تو پردہ کر، میں تم سے کیسے بات کروں، تم پردہ نہیں کرتی ہو، تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تم روزے نہیں رکھتے ہو۔ تو دیر از اے ڈفرینس، کچھ فرق ہے ایک لور میں اور ایک ٹرو لور میں۔ تو اللہ تعالیٰ ٹرو لور کے دل میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے عاشق کے دل میں ہوتے ہیں، جو اپنی زندگی کو اس کے کہنے پر چلاتا ہے، جس نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دی ہے، وہ دنیا کے کام بھی اسی حساب سے کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے دلوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہیں پر زیادہ آسانی سے مل سکتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ زیادہ تر ایکسپلسٹ نہیں ہوتے، ایسے لوگ کبھی اپنے آپ کو شو بھی نہیں کرتے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہوگا کہ درویش صفت لوگ ہوتے ہیں جو بڑے سادہ مزاج آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے آفس میں،
آپ کے ساتھ رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن جب آپ ان کی کچھ باتیں سنتے ہیں تو آپ کی آنکھیں یوں کھل جاتی ہیں کہ یہ یا اللہ، آپ کا تو اللہ تعالیٰ سے کچھ اور ہی کنیکشن ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے بھی ایک فہم کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہی اس رول میں ہے کہ دیکھیں، یعنی 40 رولز آف، وہ رول جو مجھے بہت اسٹرینج لگا، بہت ہی اپنے دل سے کلوز لگا، کہ وہ رول کیا ہے وہ میں پہلے آپ کو ریڈ کرتی ہوں، پھر میں آپ سے اس کو ڈسکس کریں گے۔ وہ رول یہ ہے کہ موسٹ آف دا پرابلمس آف دا ورلڈ اسٹیم فرام لنگوسٹک مسٹیکس and simple misunderstanding. Don't ever take words at face value. When you step into the zone of love, language as we know it becomes obsolete. That which cannot be put into words and can only be grasped through silence. دیکھیے بہت ہی زیادہ گہری بات ہے، اٹس سو ڈیپ۔ دیکھیے اس میں یہ جو اس کا اگر ہم ترجمہ کریں یا اس کو صرف ابھی اب لٹرل لیول پہ اس کو سمجھنا چاہیں تو ہم اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنی بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ لنگوسٹک ہمارے بولنے میں غلطی ہو جاتی ہے، کمیونیکیشن کی غلطی ہوتی ہے، اور جس کے بارے میں اکثر بات کرتی ہوں، میں آپ سے اکثر بات کرتی ہوں، کیونکہ میرا سبجیکٹ بھی کمیونیکیشن ہے، میں کمیونیکیشن پڑھاتی ہوں اور کمیونیکیشن پہ بات کرتی ہوں، ویبینارز، ڈسکشن، پینل ڈسکشن۔ تو ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں، دیکھیں لنگوسٹک مسٹیکس آر دا روٹس آف ایشوز۔ جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف میں بھی جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ مس انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی ہے، یا پھر لنگوسٹکس کی جو ہمارے ورڈز ہیں ان کی صحیح طریقے سے یوز نہیں کرتے، یا ہم ورڈز کے صرف لٹرل میننگ کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اس رول کے اکارڈنگ اس میں لکھا ہوا ہے ڈونٹ ایور ٹیک ورڈز ایز اے فیس ویلیو، یعنی جو ورڈ جیسے ہیں آپ اس کو ویسے کے ویسے نہیں لیں، اس کی ڈیپ میننگ سوچیں۔ فرض کریں میں آپ سے کہتی ہوں گرمی ہو رہی ہے، اب اس کے بہت سارے مطلب ہیں۔ اس کے مطلب یہ ہیں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی آ کے فین کھول دے، ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں صرف موسم کا بتا رہی ہوں، ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ کچن میں نہیں جانا چاہ رہی ہوں۔ تو اس کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ جب آپ مجھ سے کلوز ہوں گے، جب آپ میرے بارے میں جانیں گے، جیسے ہسبینڈ وائف کا ایک ریلیشن ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کوئی ایز اٹ از لے لے تو پھر بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے، اب فرض کرے کہ وائف کو کہیں جانا ہے اور اس نے کہہ دیا کہ بھئی اس نے صبح فون کیا تھا کہ آج مجھے جانا ہے، اس وقت ہسبینڈ نے کہہ دیا جانا ہے، اب وہ آیا ہے، اس کا ارادہ بھی لے کر جانے کا ہے، لیکن اس نے ایسے کہہ دیا میں تھک گیا ہوں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے تو بس آپ سے یہ کہا تھا آپ کو نہیں جانا ہے، اچھا اب میں نہیں جاتی ہوں، میری تو قسمت ہی خراب، مطلب آپ سمجھ گئے۔ تو ہم نے اس ورڈ کو ایز اے فیس ویلیو لے لیا، ایز اٹ از لے لیا، ہم نے نہیں سوچا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ جسٹ ایک ایکسپریشن کر رہا ہے، وہ یہ نہیں، اس کا انٹینشن یہ کہ میں تھوڑی دیر بعد چلا جاؤں گا یا مجھے ایک کپ چائے چاہیے۔ تو یعنی اس طرح کی لنگوسٹک مسٹیکس اور اس کی وجہ سے ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور یہ رول مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ اس کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کرتے زیادہ تر، کہ ورڈز کو صرف اس کے اوپری میننگ سے نہیں سمجھا جائے، ورڈز کو اس کی ڈیپ کانوٹیشن، اس کی کانٹیکسٹ کے ساتھ سمجھا جائے، کس وجہ سے کہے جا رہے ہیں، کیا ریزن ہو سکتا ہے، کیا پرابلم ہو سکتی ہے، اس طرح سے اس کو سمجھا جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد زیادہ تر اگر سائلنس میں ورڈز کو سمجھنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اس سے اسی انداز میں فوراً بات کر کے رپلائی کریں۔ یہ بات میں اکثر کہتی ہوں کہ آج کل ہم لوگ کمیونیکیشن سمجھنے کے لیے نہیں کرتے ہیں، آج کل ہم لوگ جواب دینے کے لیے کرتے ہیں، یہ بات سچ ہے۔ تو اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ورڈز کہے گئے ہیں وہ اس کو سائلنس میں تھوڑا سوچ کے، خاموشی میں تھوڑا سا سوچے۔ اور دیکھیں جیسے ہی آپ کی اصلی زندگی میں بھی یہ ہوا ہوگا کہ جب آپ نے اس کو سوچا ہوگا، فرض کریں کسی نے آپ کو دعوت نہیں دی، آپ کے ساتھ وہ بہت اچھا ہے، آپ فوراً ناراض ہو جائیں، لیکن کیا پتہ آپ اس سے سوچیں کہ اسے کیا پرابلم ہو گئی ہو، کیا پتہ اس کے گھر کوئی جگہ کا ایشو ہو، کیا پتہ وہ کچھ بھی پرابلم میں گزر ہو۔ تو جب آپ یہ سوچیں گے نا، فوراً سے ریئیکٹ نہیں کریں گے، جب آپ تھوڑا سا سوچیں گے خاموشی کے اندر، سکون کے اندر، تو آپ کے اندر پازیٹیوٹی بھی خود ہی آ جائے گی۔ تو یہ آج ہم نے بنائے آپ کو تین چار رولز۔ اگر آپ چاہتے کہ میں آپ کو اور رولز بھی بتاؤں تو آپ مجھے ضرور میسج کیجیے گا،
اور کیونکہ میں نے یہ بک پڑھی مجھے اچھی لگی، میں نے سوچا میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کروں، وہ لوگ جو نہیں پڑھ پاتے ہیں پوری بک. اور بہت ہی خوبصورت بک ہے یہ، اسپریچوالٹی کے اوپر ہے کہ لو، جو ریئل لو ہوتا ہے، ڈیوائن لو اللہ تعالیٰ سے، اس کی مراحل کیسے ہوتے ہیں. تو دیکھتے رہیے اپنا ٹی